السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خیبر سحر ښکلي سحر کې ټول لیدونکو ته هرکلی ستړي مشي وایو. صبر وکړه هرکلی به بیا ووایي. کیا وایي صبر وکړه دا راته مړې نرم برسلټ راته ملاویږي نه سمارټ واچ ملاویږي نه مې ویښته ته ولې ټیکېږي. دومره نیم عادي ادورې چل کې آئی نو زه ډایرکټ لاهور نه رالم که نه نو بس ما سره هېڅ مکمل نه و. ویښته خو دې داسې ښایسته سټریټ کړي صحیح دي دا واله لږ شانتې راته برش کوه که نه لږه ښکلي تیار آنلاین خو لا نه وتلی که نه آنلاین یو لایو روان یو خو زه تا په کوم غم واړولم ما ته څه پته وه. السلام علیکم. دا برش دی دا کې د برش ته سلام برش به درته نه دی زه پرېښودم سلام د واته په خپل هم ګډه وډې الټا کارونه کوې همیشه که نه اوله کام تو میں نے نہیں کی. السلام علیکم گڈ مارننگ خیبر سحر سره زه او دا مینه شمس پیژنې دا ښه پیژنې ما او ما جاندی اوسي څنګه یې ښه جوړې ما دا کوم او د اوبو سیلې چې دي دا درز را روان سي ګډه وډه سلام ما کو کومونو کو پتہ نہیں خو پیاری لگ رہی ہو بس اب صحیح ہے بس کرو نا تو لاہور سے تو ادھر آئی ہے میں ڈائریکٹ دا سے پر فلائٹ کے روانہ ہوں. اچھا پیاری لگ رہی شو مجھے لگتا ہے لاہور ہی چلیے نا. نہیں یہ باہر سے آئے کہ تو باہر کیڑے کنٹری باہر اچھا بارو سے آئے بارو سے څنګه یې جوړې ټیک ټاک یې هفتم څنګه تېره شوه د دې ډېره ښکلې تېره شوه ډېره ښکلې ځکه یم چې دا فنکشنز یو شی بل شی زما هم ښکلې تېره شوه ښایسته په هر حال د الله شکر دی په هر حال د الله شکر ادا کول پکار دي. نن چې ما ستا جیم ته کتل نو هلته څه ډېر بد حال دی که نه لکه راډ هم دی پکې ډمبلز هم دی پکې دغه یو ته څه وایي کیټل بیل دا هم دی پکې هغه سټیپر هم دی پکې هغه خېټې والا چې تا خلکو سره دا وي څه شی وي دا وي چې چا سره دا وي دا چا سره یې که نه بس مالا بریکونه مسپړه نو دې سره نن ډېر څه دي او نن چې دې مېلمانه هم ډېره تکړه ده او داسې مېلمانه دي چې په یو کور کې وریځ یو باران خورې کړې وې که نه نو ما یې نن ګپ لګو نن ډېر مزدار ګپ به لګو ډېر انرژیټک یم یم ځکه چې ما ویل چې نن ګیس زمونږ ډېره ښه ده او ډېر انرژیټک ده اچھا نو ځکه چې دی اچھا پروګرام چې دی هغه به هم ډېر ورشه وي ګړی دې جوړه هغه د پرته ده غورځو دا په منډه کې دې جوړه ګړی دې غورځولی پته نه اوس ګړی د کوڅې خو ګپ شپ به لګي ستاسو ټلیفون کالز به اخلو ولې چې د روز چې کوم ایکسرسایز سیګمنټ دی هغې نه تاسو ټپس اخیستی شئ آیډیاز اخیستی شئ او ورسره چې دی په هیلث او په ډایټ باندې هم خبرې اترې کېږي. بیا چې کله ایکسرسایز سیګمنټ ختم شي د زنانو دپاره زموږ یو کامیابه زنانه ده ټیلنټډ زنانه ده هغه به راغواړو هغې سره به ګپ شپ لګو خوند به کوي انشاءالله د هغې د فیوچر او د هغې چې کوم د هغې سټرګل ورځې وي یا د هغې چې کوم ایجوکیشن و یا چې کوم د هغې جاب دی د هغې هر څه په حوالې باندې به خبرې اترې هغې سره کېږي او ستاسو لایف کالز به هم اخلو ولې چې دا ورځ د کامیابو زنانو ده د کامیابو پیغلو ده نو په دې ورځ باندې د زنانو مسلې مسایل او د زنانو چې کوم حقوق دي په هغې باندې خبرې اترې کوم مېلمنې چې کومه نن ده هغه خو خیر هټ کې ده خو یو رول موډل ده د نورو زنانو دپاره او ما ته لګي د روز چې دی نو خبرې ډېرې کړي دي आवाज کې ناسته خو تیر ځل روز نه وه تاسو ایکسرسایز چې دی سیګمنټ چې دی هغه مس کړو خو هیلث وایز ډایټ وایز هغې تاسو ته ویلو چې تاسو ته چې کله ورځ مس شي نو تاسو به کم ډایټ چې دی فالو اپ کوئ خو نن هغه دلته کېده او زما په خیال دا د یو هفتې چې چوټي هغې وکړه نو نن ځکه هغې دومره ډېر شوزونه راوړي دي ایم شور روز به هم دا خبره کوي چې څوک کسان جیم سره یوز ټو وي د هغې دپاره دا ویټ اوچتول او دا شی نه کول څه ګرانه خبره نه ده خو چې کوم نوې کسان دي یا لومبني ځل باندې زموږ چینل ګوري یا په کورونو کې او هغې سره دا فیسیلیټي اویلیبل نه وي نو د دې هغه توړ هم هغې سره شته داسې قسم شی نه د کور چې کوم سامان وي د اوبو بوتلې شوې کورسۍ شو میزونه شو پوڼۍ شوې په دې باندې هم تاسو خپل ایکسرسایز کوی شئ ښکلو ښایسته خبرې به هم مونږ تاسو سره کوو آنی کړي مل ګن څه چالو شو ماړې بس یو شی تا ته هم که نه چې همیشه مشران مونږ ته وایي چې تاسو کوئی جلدی د کام شیطان ده بس او چې کله تاسو سبا سکول دی کالج دی آفس دی د شپې نه به تیاري شوبز دی چې هر شی دی هغه شپې نه تیارېږي نو زما غلطي غټه دا وه چې ما نیمګړي کارونه کول که نه مایل چلو بس دا به سهار وکړم دا به داسې وکړم دا به نو هغه اوس دا ګوره نو سهار دومره ټایم چرته نو 10 زره واقعي نه سهار ټایم نه وي تا خو نن د خلکو ملا او خېټې اور څه پسې راغشتې هر څه پسې ځکه چې مکس ډیفرنٹ میکسچر به یو جوړ کړو که نه ریمیکس چې څه ته وایي نن سبا زمانه هم د ریمیکس ده نو ما ویل چې چلو ایکسرسائز ده هم یو تڑکا ورکو جتنی تو جلدی میں ہمیشہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے اور تو بڑی سونی لگ رہی ہے مت کرو ٹامی گرل
اچھا وارم اپ شروع کو روز وارم اپ کوو ځکه چې وارم اپ ضروری دی وارم اپ سره ستاسو ټوله باډي چې دا هغه ایکسرسایز لپاره ریډي شي او هغه چې دا موبلایز شي ستاسو سونه بلډ چې دی جی موبایل څوک واچي لکه موبایل پکې واچولی شي نو هغې سره دا چې ستاسو باډي چې دا هغه وارم اپ شي ستاسو بلډ چې دی هغه سرکولیټ کول سټارټ شي او ایکسرسایز دپاره یو باډي چې دا څونه چې وارم وي هغه عمره د هغې چې کوم کارکردګي ده هغه ډېره ښه وي څونه ښایسته ما سلیس اردو وذ ګارنټي دا غوي د دې کارکردګي چې دا ګارنټي ده 100 سال ګارنټي ہے 10 سال ګارنټي ہے کنه انسان خو خیر ګارنټي نشته انسان ګارنټي نشته او د چینا شزونو ګارنټي ای تو نه بڑا وډه ټوپک پائے کې پائے ټوپک دې ډېر غټ نه دی دا سو کوم مړ هغه اوس میلا ارے جوړ نه پر اوس आवाज کې بغړ نو ته ما چې دی ګډوډیشن ته برابر چې نه بس دا سلګي ته یو سایډ باندې ډمبر خوړلې روز ډمبر پیژنې ډمبرا خوړلې مدادي دونه غټ هغه رانه پوره هغه خبره تکه پوره یو سره مچوي یو د شاتو مچوي او یو ډمبر یو هغه هغه چې داسې براون او یلو مکس وي او د هغې کلر کمبینیشن څونه ښکلي وي د الله تعالیٰ بھی اللہ کو کیسے پہچانو گے اس کی قدرتوں سے نا بالکل اللہ تعالیٰ کارونه دي ماشاءالله کتنے نزدیک بھی ہیں بس زما اچھا تاسو گاڑی او هغې کې څه ته څه کې شاروخ خان دې داسې حق حیران کو چې لکه دا روز چېرته په منډو شوه کم دی ای ساډه نکلی شاروخ خان ہے ریپلیکا نن سبا دور د ریپلیکا دا شانته تاسو انهیل اکسیل کوئ درې ساګانې باخلې هغې سره به دای چې ستاسو څونه کارډیو چې دغه های شوې ده هغه به بالکل نارمل شي ټیک ہے خاندما نه نه وتا په سونو خاندل دغه یو نه دی بیماری خیر آنلاین خو ما وایا کنه هغه چې سر کته خدا به زتا ته وایم یا الله خیر اچھا جی نن برازو خپل لک شانته موډیفاید لک شانته داسې ایکسرسایزز چې کم تاسو مخکې نو کړي او دا هغه خلکو د پاره دي چې کم جیم یوزرز دي لکه کم عادت دي جیم سره کم ایکسرسایزز کوي ماشاءالله اوس خو اټ لیست چې دونه مودې نه مونږ ایکسرسایز کولګي په کار دی چې تاسو هم دې سره یوز شو شوي بس ته سونه به ماشومان یې اوس خو لگ grown up baby grown up babies دیکھا میری انگلش تم نے میری انگلش چیک کی ہاں ایسی برٹش انگلش تیری ہے کہ تیری سوچ ہے اچھا جی دا سی بودری کو مینا اچھا دا دے 8 kg ہاں اوہو دا 8 kg دے او تاسو چې دے خیر کا لکه اوسم تاسو سٹارټ دے نو تاسو 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg دا سه تاسو خپل اکارډینګ ټو یور او دا کوم یو باډي پارټس د پاره ډېر اوس تاسو زه خیمه دا چې ته سٹارټ کی کنه دیس ون دا غش اوکې دا 1 اچھا چیسٹ شولډر یس بیک او وینګز تا فل لکه دا ایریا پورا دی ځای کې دا غوخي دا فرنٹ کې چې دلته فیټس وی ټول او ستا پورا ایریا چې دا دی کې دا انکلوډ کیږي ٹھیک شو خکاری خو ډېر ایزي خو ایم شور چې ډېر ټف دی نه ټف خو ولې چې 8 kg چتول هغه ډېر زور غواړي بالکل 6 7 8 او ډېر زبردست رزلټ دی د دې 9 11 تور سره خانه 12 13 14 15 16 17 18 19 20 خروز دا پوزیشن لازمی دی جی دا پوزیشن ځکه لازمی دی چې دی کې لکه ته داسې هم کولی شي داسې هغه دونه لکه داسې کمفرټیبل نه وي نو دی کې دای چې ستا پوزیشن ورسره جوړ شي نو ایټ لیست ته چې بالکل ټارګټ ستا چې کومه ایریا په کار ده هغه ټارګټډ ایریا باندې ستا چې دی فرق راځي اوکې اچھا اوس به راځو خپل بل سایډ ته دا خو بخکاری چلو خیر څوک بخکاری نخکاری ما ویل جوړ نخکاری چار چار په ته منګي روچته اچھا مینا دې کې یو بل شی دی چې تاسو به دې سره دا نه کوئ دا جټکا هم نه ورکوي باز خلک چې دی هغه ور سره پوره داسې لیکن چې کله تاسو دا بالکل داسې ډاون تمی سکویز بیک چې دی لک شان دی ټرم او دا دغه شان دی دا به تاسو جټکا نه ورکوي د سردای چې د انجریز د خوګېدو خطر زیات وي
او چې څومره سموثلی تاسو لاس راوړی هغه مره بس زیات تاسو چې دی بالکل بل ما دا موري روز چې څومره ایکسرسایز سلو کې کنه هغه مره زیات چې دی نو اثر هغه کوي سره فرق راځي کارډیو چې دا چلو کارډیو دا څه شی دی چې کارډیو چې دی هغه فاست خوند کوي کنه او دا نارمل سونه ایکسرسایز چې دی د کې دای چې تاسو سونه سلو اینڈ سټډي چې څه وی کنه وین د ریس نو د کې دای چې تاسو یو خو ویټ چې دی هغه رو غورځيږي کله چې تاسو ویټ چې دی هغه ډایرکټ چې دی لاندې را غورځيږي هغه کې دای چې بیا هغه واپس گین کیږي ډیر مینا ما کتلې دي لکه بس اوس خو 22 ایئرز شو زما دی فیلډ کې نو د کې دای چې بیا واپس گین کېدل دا سی کویک راځي چې ته به حیران پاتې شې چې دا څنګه دو نظر دا لاړو څنګه او دا راغله څنګه جی اچھا دا اوس به راشو لږ شانتې ځان ته به اوس دا ټیکو اوس دې کې چې دی خپل آپشنز دي اچھا ٹھیک شو تیر ځل چې دی مونږ بالکل ډاؤن آپشن کې کړی او ټیک شو اوس به چې دی لږ شانتې اپ پورشن کې مونږ دا ورک آؤٹ کوو اوس به راشو خپل یا الله خیر دا خیر ورکوټې مارو څومره 5 دي نه 5 هم نه دي اچھا I think 3 or 2 دي 2 لکه 2 دا واچوه او 2 بل سایډ واچوه او 1 دا واچوه نو 5 ټوټل شو 5 اوس خو خیر پروګرام د پاره ما لګه غره ادروایز ډیر هیوی هم هیوی چې دی هغه بیا لک فائدہ هم اچھا وید ویټ پر اپاسو او دې سره ټیک شو اوس بداسي بیک ته زو ټف اس دغه شاد دی ټیک شو برابر زو سیټ لفټ او بیا چیسټ او بیا بیک اوکې په یو سټپ کې سلور رغدي کنه ګورا دا پراپاسي دوه دا 2 3 4 بیا بیک 4 اچھا دا هم چې دینو اپر باډي د پاره دی روز فل شولډر اوس ټمی چې دی ټارګټ هغه کولې ټارګټ شو پکې and not only ټمی روز تایز هم پکې ټارګټ ول چې تایز هم راخلي کیږي هغه هم پریشر پاغي راځي لګیا بالکل کله چې زدا بیک زما دا وګوره لیګ چې دی اوس سټریچ کیږي دا سټریچ کیږي او مسل چې دی خپل کار کوي لګیا بٹ دی کې زیات فوکس چې دی هغه زما شولډر شو ځکه چې لفټینګ کوم او ټمی دا د لوور بیلی او اپر بیلی چې دا پکې زیات ټارګټ راځي او ویټ په کم دی کې ځکه لګا خلی روز چې دی کې سټیپ زیات دي کنه چې څومره لایټ ویټ وساتي نو هغه زیات اثر وکړي دا سی وی چې لایټ ویټ چې دی دا غي ریپیټیشنز چې دی هغه زیات دي او چې کم هیوی ویټ دی دا غي ریپیټیشنز چې دی هغه بیا کم کوي اوکې ریپس چې دی هغه کم لګوي او هغه کې هغه ویټ چې دی هغه زیات کوي اوکې دا میکسیمم موږ 20 دا تقریبا 30 سیکنډ تاسو داسم کولای شئ چې کم خلک د سټاپ واچ عادت دي هغه به 30 سیکنډ ولګي او چې کم خلک د کاونټینګ کاونټینګ خده سټاپ زما کاونټینګ خو زما سټاپ واچ والا سټاپ واچ باندې خو زما بیړه غر کښې زم دا کله ټایم ختميږي سپیشلی چې کله ته فلانک کې روز کاونټینګ کې دای مینا چې کاونټینګ ستاسو خپل خلی کاری ایګه دای چې بس ته ایکسرسایز کې او ته کاونټینګ کې لګیا دا سټاپ واچ ته ګور ستاسو لا خوې او چې دا کله سیکنډ واخوا کیږي ډن هو گیا 30 سیکنډ بریک اوکې اوماغه 3 to 5 inhale exhale 3 to 5 inhale exhale نه بس یو ګوټ دوه ګوټ 5 سپ پورې تاسو بس کلی نو دا وایي چې یو ګوټ نو چرته و ګوټ نه لکه دې کوس د ګوټ څه خبره زه سچنه خو نه 3 ایسے بتا دو باز بریک شي کنه ما تر یاد کړه تاسو یو کیسه کوم نو استاد جتا په جماعت کې نو چې سره ما غسنه دی ویلې میں منہ ته کنټرول ہے میرا اچھا اصل لیڈی نکا جی بریک روز جانی تخپل سټیپس مکمل کا ٹھیک شو او موږ یو ورکو غونډه کې بریک اصل بیا ته وایو خوش آمدید بریک نه پس تاسو ګوره خبر سره لایو ما سره روز سره جی او روز لګیا د خپل ایکسرسایز کمپلیټ کړي لګیا دي دغه سټیپس خو شو کنه بس اوس په دریم سیټ لراځو اوس په دریم لکه فرست ایکسرسایز شو چې کوم مونږ شولډرز د پاره کړیو پر اوس چې د فل باډي تقریبا او دا پکې رااله اوس چې د مونږ بار راشو صرف با بینچ لګو ټیک شو بالکل سټریټ و تاسو سمله چیسٹ او دا مین چې د چیسٹ بالکل شولډرز آرمز او چیسٹ د دې لپاره دا ډیر بهترین ایکسرسایز دی او ویټ هم نارمل بساته بالکل نارمل دی حالانکہ خوند رااله نه راکې لګیا دی سډیر نارمل ته یوز ټو یې کنه د هیوی ویټ خوند متاله هغه هیوی ویټ زر کوي دا غدي دا خو بتا تاسو سم نخکاری
خدای هم غرق نه کا. اچھا مینا جی جان دې سره پریشر چې دی ستا فل اپر باډي باندې ډیولپ کیږي او دې سره به تاسو ته خپله فرق فیل کیږي چې څونه ښه طریقې سره ستاسو دا اپر چیسټ چې دی دا یو خو دې کې دای مینا چې کله تاسو فیټس زیاتی که نه نو هغې کې دا چې ستا فیټ چې دی ټول ویلي کېږي او ستا مسل چې دی کله ډیډ دی بعض زمونږ فیمیل چې دی د هغې مسل چې دی اپر باډي دا بالکل ډیډ شوي وي نو هغې سره دا چې کله تاسو ویټس چې دی لفټینګ چې کوئ هغې سره ستاسو مسل چې دی هغه راویښ شي اکټیو شي نو هغه چې دی ستا بیا باډي شیپ چې دی هغه ښکلی جوړ شي چې کوم لکه زمونږ زنانو ته د هغې یو ډریم وي هغه شانته یو ښکلی شیپ چې دی بیا دې سره جوړیږي کله چې تاسو لفټینګ کوئ لفټینګ چې نه کوئ بعض خلک وایي که نه چې بھئی مونږ به دا ویټ اوچت کړو زمونږ باډي خو به جوړه نه شي زمونږ ډوډۍ چې لکه جینټس په شانتې جوړه نه شي نو دې کې دای چې دې کې ډفرنٹ ټایپ یو طریقې وي چې کوم ټرینر لورځي هغه ټرینر ته پته وي چې بھئی دې دپاره به زه کم ویټ چې دی هغه ریپیټیشن کې بس دا دونه به اوچتوم په دې باندې دونه بیا 20 کې به چې دی دونه ځکه چې ویټ به تاسو کموئ زیاتوئ هم یو ویټ کې چې کله اوس لکه دا ویټ دی او دا زه پرمننټ 2-3 منثس اوچتوم هم یو ویټ نو بیا دې کې دا چې باډي چې دی هغه د دې موډ کې لاړه شي یوز ټو کیږي نه نور زمونږ باډي ته چې دی هغه دونه پته وي چې لکه زما موډ ما ته کم یو پکار دی نو فلیکچویټ کولو لا یو جھټکا ورکولو لا تاسو ته به ویټ زیاتولی اوس دا دی 2 kg 2 kg 4 and 5 kg شو ټوټل نو دې کې دا دی چې کله زه 5 kg او دا چې واچوم نو 11 kg چې کله دا جوړیږي نو اله بیا زما باډي چې دا هغه به ما ته رسپونډ کوي چې یس دا خو تا اول زه بالکل ریلیکس موډ کې ساتلی وم اوس خو تا زه یو بل ډے بای ډے کو ڈے بائی ڈے بچ دے انکریز کی ڈے بائی ڈے نا کم از کم چې دے 15 days ہاں نیو هغه لپاره نیو سټوډنټس لپاره لږ شانتي ګیپ کې او چې کم یوز ټو دی کم سټوډنټس هغه لپاره خو هیڅ فرق نشته هغه خو ډیلی بیسس باندې لکه اوس تا ته ما ویل کړم چې دا 6 kg ما اوچت کو 20 ریپیټیشنز به وکړل دا به کېدم بیا به دې نه پس چې دې نه هیوي چې دی هغه ویټ اوچت کما هغه به کېدم که ما کې لکه نور لکه سټرانګ یم او زه ویټ لفټ کولی شم نو بیا هغې نه هیوي ته زه تلی شم او که زه نشم تلی نو واپس به زه دا اوچتوم 20 او بیا به 20 هیوي اوچتوم نو دې کې دای چې ستا باډي چې دا هغه فلکچویټ کېږي هغې ته پته لګي چې یس سمثینګ از لکه هغه بس لکه بیداری کنه چې دینه پس ویټ زیاتی دی شي کمی دی شي زیاتی دی شي لکه ته داسې باډي ځکه چې کله هم د دې په موډ کې زه لاړ شم نو دې کې بیا دا مسئله چې هغه هم دې ریلیکسیشن کې عادت شي زمونږ مایند چې دی برین چې دی هغه خپل یو موډ مني چې تاسو کله هغې ته کم یو پروګرام چې ورکوئ هغه پروګرام فالو کوي بیا هم هغې باندې چلیږي بیا ول نور خوند نه ورکوي بالکل نو بس دا هر روز دا چې کله لکه زه خپل هم داسې کوم که نه کله چې زه فلینک کوم که نه 40 سیکنډز یا 1 منټ یا 2 منټ نو اکثر پکې مونږ بیګ باندې ویټ کېدو پلیټ نه وي هغه کېږدو نو ما د 20 د 10 نه شروع کړو بیا 20 بیا 25 بیا 30 اوس چې دی 40 پورې زه په بیګ باندې چې دی راغږدم نو دې سره هم چې دی نو فل باډي ورک آوټ کېږي ډېر زیات دې سره او چې څوک چې زه دې نو 40 ته ضرور سه غټ پلیټ چې کوم کله چې تاسو ټمی کرانچز کوئ هغه ټایم تاسو پلیټ یې خو دې شي وال سره به تاسو چې دی هغه یو بیک کوئ بیا تاسو یې خو دې شي دې سره دای کنه چې باډي لا نور پریشر راځي هغې ته نور پریشر راځي نو هغه فیټ ویلي کېدو میلټ کېدو پروسس چې دی هغه لږ نور زیات تیز شي نو کله چې تاسو 3 میاشت کې رزلټ حاصلوئ نو هغه دا دی چې 2 کې کېدی شي کله د شپږو میاشتو رزلټ هغه په 3 وته لکه هغه تاسو خپله کموئ خپل محنت سره او ډېر خوند کې هغه ټایم درد تکلیف ډېر زیات وي ستا فیټ سوځې کوي خو هغه درد چې دی هغه 1 منټ یا هغه څومره چې تا هغه فلینک کې تیری هغه تا باندې وزن وي دا خېټه دا خپې دا شولډر داسې خوږېږي وایي که نه چې دی کله ته زور ورکې فورس ورکې دین سویټ از کرایینګ چې لکه ته جاړې when start the fat چې دی هغه crying fat is crying نو هغه fat چې دی هغه جاړي نو جاړي means چې fat melt کیږي ستاسو د fat روچي ولې fat جوړیږي بس یو ایکسرسایز دی بینا لاس هغه بیبي فیټس خي هغه فیس کې چې otherwise اچھا اوس بس صرف چې دی دا نه چینج اچھا اوس دا ټرایسپ پکې اوس مونږ زیات انوالو کو ٹھیک شو ګرمیانو خو خیر تیرېدو والا دي ګرمیانو کې چې اکثر د لاسونو ښکاري که نه او دا داسې ټون اپ شیپ کې دا زیات ښي او دا د هغې دپاره زیات بهتره دی ډېر بهتر دی دا او دا چې کله تاسو به کوئ نو تاسو ته به خپله اندازه کېږي چې ټرایسپ چې دی واقعي
crying دې ته پته لګي او بل دا روز دا هم د چې اکثر د خلکو هغه جیلی فیټس وی کنه د هغه شګي چې وته نو بینا هغه د پاره ویټ ضروری وي ټایټ کیږي د سره کنه جی دې سره دا سکن ټایټ ته اوس خپل اندازه کې چې دا وګوره دې سره څونه زیات فرق چې دی هغه راځي لګیا دی رو دا اوس ماته سوځي شروع شو د په دې ټرایسپ کې ماته پته لګي چې لکه اوس ناو ورکینګ برننګ شروع شو برننګ سٹارټ شو او بلډ چې دی هغه تیز شو په دې کې ناغه هغه فلو چې دا هغه فاست شو صحیح ستاسو فلوم چې دی فاست شو زما فلو خو 24 घंटे تو وہ یہ چینج بکے او دا وہ زما د خوخي کلر اچي اور آج جب یہ چینج کرے گی تو چینجنگ روم تو ورزے ستا سوٹ بغیر بھی وای والا وہ جو ذرا دن نشم سب سے پہلے میرے اس پہ نظر پڑی واو بلو مائی فیوریٹ نو بس زب همدا سکه نه ما ته وس مسله نشته یو څه هنګر نہیں کې اس طرح نہ تیار بیٹھ نہ اس طرح نہ بیٹھ جا دوپٹہ شپٹہ پا کیا اس پر اس سیدھے نو چینج کی او مونږ سره به جی زمونږه د ټاون چې د اسسټنټ کمشنر صاحب به موږ سره سید زینب نقوی صاحب موږ سره وی هغه سره خبرې اترې کې په موجوده حالاتو باندې هغه په فیوچر باندې هغه په لایف باندې ډیر خسته غب شپ بلګي تاسو ټلیفون کالز به هم ډیر زیات ضروری وي د ماخلو زنانه د لپاره یو رول ماډل موږ سره ناست ده یقینا چې هر یو زنانه هم دې سیټ ته هم دې مقام ته راتلل غواړي خو ځینې زنانه چې دی دا مقام دا ځای چې دی اچیو کړي ځینې خوبونه چې دی هم د کشانته پزله کې چې دی یو سي خو غټ سیز هم دا وي چې کله هغې له د کور د فیملی او د هغې د فیملی چې کوم مین ممبرز دي د هغې د سایډ نه سپورټ میلو شي نو یقینا د زنانه دپاره یو منزل ته رسېدل یا څه اچیو کول څه ګرانه خبره نه وي نن موږ سره جی څنګه چې ما په سټارټ کې وي چې موږ سره ده سیده زینب نقوی صاحبه د اسسټنټ کمشنر ده موږ سره د ټاؤن دې ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام پشتو میں سمجھ آئی جو میں نے کہا ہے ہاں تھوڑی بہت مجھے سمجھ آ گئی چلو بس پھر سے کیسی ہو آپ ٹھیک ہو میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں اگر میں پشتو میں سوال کروں اور آپ اردو میں جواب دے دو تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا میرے لیے اچھا نو خیر زب بیا ٹرانسلیٹ کو متا اس چیز نہیں ایک نیم ایک آدھ جملہ ایسے ہوگا جو میں بھی شاید مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑے ادروائز کوئی نہیں ہماری ویورز ٹرائی ٹو کمپریہینڈ میں کوشش کروں گی کہ میں سمجھ ڈالوں واہ واہ پھر ٹھیک ہے اچھا جی نٹول ناول چکم کامن کویسچن ہوئی جو سب سے پہلے میں ہر ایک مہمان سے یہ پوچھتی ہوں کہ شروعات بچپن لائف کیسی شروع ہوئی بچپن کہاں کی گزاری کہاں کی ہے گاؤں کون سا ہے کون سا نہیں ہے اول شروعات التنک بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کا اور پشاور کے رہنے والے ہیں شہری ہیں اور ارلی ایجوکیشن میری جو تھی اسکولنگ تھی فارورڈ ہائی اسکول سے اس کے بعد جو میرا میموریبل ٹائم تھا جو ہمیشہ میں یاد بھی رکھوں گی اور جس نے میری پرسنالٹی گرومنگ میں ایک آپ کہیں کہ ایک کلیدی کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ میں نے جناح کالج فار ویمن یونیورسٹی آف پشاور سے 4 سال میں نے وہاں سے پڑھا ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک میموریز ہے وہ اپنی میموریز ہیں یعنی اس میں اگر ٹیچرس کی بات کروں انوائرمنٹ کی بات کروں ایڈمنسٹریشن کی بات کروں ایوری تھنگ واز ونڈرفل اور اس ٹائم میں پروکٹر بھی رہی ڈیبیٹس میں بھی حصہ لیتی رہی لائک یو گروم فرام ایوری اسپیکٹ تو وہ ایک بندے کی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہاں کمپلیٹ کر دیتا ہے آفٹر دیٹ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں لا کروں اچھا مجھے امی کہتی تھی کہ یو شوڈ گو فار سائنس میں نے کہا امی سائنس مجھے پسند نہیں ہے اچھا تو گھر میں چونکہ باقی ساری جو بہن بھائی تھے وہ کوئی میتھس ہے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے کوئی نیورو سائنٹسٹ ہے کوئی کیا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں آئی شوڈ گو فار لا اوکے ابو نے مجھے بہت سپورٹ کیا سائنس مشکل تھا آرٹس وہ ایزی تھا نہیں ایزی مشکل کی بات نہیں میرا رجحان تھا اچھا مجھے اپنی شوق تھا اور دوسرا مجھے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے لگتا تھا کہ آئی شوڈ گو فار دس فیلڈ اور میں نے جب لا کیا اس کے بعد میں نے ود ڈسٹنکشن کیا پورے صوبے میں میری 3rd پوزیشن تھی اور سون آفٹر میں ایل ایل بی بھی میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا لا کالج سے اچھا پھر جب 2015 میں میں نے ایل ایل بی کیا تو گھر تو بیٹھنا نہیں تھا ظاہر ہے پروفیشنل فیلڈ ہے ہاں ڈیفینیٹلی تو مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹ تھی وہ اپنے گھر سے تھی اپنے ماں باپ سے تھی اپنی بہن بھائیوں سے تھی میری انسپریشن بھی میرے بہن بھائی تھے میں نے جا کے سب سے پہلے پڑھانا شروع کیا کیونکہ جب آپ پڑھاتے ہو کچھ بھی تو آپ نہ صرف سیکھ رہے ہوتے ہو بلکہ سکھا بھی رہے ہوتے ہو دونوں ایلیمنٹ ایک ساتھ رہتا ہے تو میں نے شریعہ لا ڈپارٹمنٹ اسلامیہ کالج
جو ہے اس میں میں نے پڑھانا شروع کیا. تقریباً 2.5 ایئرس میں نے وہاں پڑھایا, اور مین وائل میں نے لوور کورٹ میں پریکٹس کی زبردست. اور ہائی کورٹ کا لائسنس بھی لیا. واہ. یعنی میں دونوں کشتیوں میں سوار تھی, لیکن میرا یہ ماننا ہے لیکن یہ تھا کہ ڈوبنے کا خطرہ نہیں تھا, اپنی اوپر کانفیڈنٹ تھا. بالکل میں پورا کانفیڈنس رکھتی تھی خود پر. دوسرا میری فیملی کی سپورٹ بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اچھا, یہ ایک عجیب سا ہے, آپ نے جیسے بتایا نا کہ آپ کے فیملی میں سارے جو ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور سارا کچھ وہ سارے اسکالرز, آپ ایسے کون تھے فیملی میں جس کو دیکھا دیکھی آپ کا تھا کہ نہیں میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے؟ کوئی تو ایسے تھا, یا کوئی ایسے کوئی ذہن میں بچپن سے کوئی ایسی چیز تھی؟ میڈم ہمارے 5 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے, اور جو باقی ساری بہنیں ہیں ساری پی ایچ ڈیز ہیں. 2 تو پی ایچ ڈی میتھمیٹکس, ان میں سے ایک نے پوسٹ ڈاکٹریٹ میتھمیٹکس بھی کی ہوئی ہے, اینڈ 3rd ون از نیورو سائنٹسٹ. واہ. اور آئی ایم دا اونلی ون باغی کہہ دیں. باغی, وہ سچی میں اس فیلڈ میں آ کے باغی ہو جاتے. ہاں میں باغی تھی. میں نے لاء کیا پہلے, پھر کیونکہ لاء میں بھی کوئی نہیں تھا, پھر میں نے جو ہی لاء کیا تو مجھے شوق تھا, میں اصل میں بچپن سے میرا یہ شوق تھا کہ آئی شوڈ ڈو گڈ فار دا پیپل. اچھا, اب بینگ این ایڈوکیٹ بھی میں کر سکتی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا جو اسکیل تھا وہ چھوٹے لیول پر تھا. مجھے کچھ بڑے لیول پر لوگوں کے لیے اچھا کرنا تھا. صحیح. تو اس لیے میں نے پھر جو ہی سون آفٹر میں LLB میں نے سوچا کہ آئی شوڈ گو فار دی بیوروکریسی. ایگزامز دینا شروع کیے. 2017 میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی. پروسیس کمپلیٹ ہوتے ہوتے جو ہے لائک مور دین 3 ایئرس لگ گئے, اور وہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوا ڈیفینیٹلی وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی, لائک ٹینشن والا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, فیوچر کے لیے بھی آپ ورڈ رہتے پھر ہو. آپ کو فیملی کی بھی سننی پڑتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہو گئے تو فیملی کا. اچھا, میں نے مجھے کہا ایک تھا پلس پوائنٹ تھا, یا مجھے کبھی بھی فیملی کی طرف سے پریشرائز نہیں کیا گیا کہ آپ بیوروکریسی کی طرف جاؤ. یہ میرا اپنی خواہش تھی, اپنی سوچ تھی. نہیں, اس چیز پہ نہیں کہہ رہی ہوں, اس چیز پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ رہ جاتی کسی ایگزامز میں, تو پھر وہ ڈر ہوتا ہے نا کہ یار فیملی نے تو مجھے پہلے سے منع کیا ہوا تھا کہ ادھر نہیں جانا. نہیں, یہ ڈر نہیں تھا. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, میرے امی ابو بڑے سپورٹیو ہیں. میں بار بار ان کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. ان کی دعا ہے میرے ساتھ, ان کی دعا ہے میرے ساتھ. انہوں نے سب بچوں کے ساتھ بہت محنت کی ہے. ٹھیک. اور میری نیچر تھوڑی سی یہ تھی کہ میں ذرا سر پھری نہیں, سر پھری نہیں کہوں گی میں, وہ بڑا ایک سر پھری نہیں سر پھری نہیں کہوں گی میں. تھوڑی سی یہ تھا کہ میں تھوڑا ہٹ کے سوچتی تھی. میں کہتی تھی سائنسز اور یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا یعنی ایڈمنسٹریشن کرنا تھوڑا اس کانٹیکس میں ذرا زیادہ میرا انکلینیشن زیادہ اس طرف. اور خواتین کو ویسے بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے, ہوم منسٹری سے کام نہیں چلتا, اور بھی منسٹری سنبھالے تو اچھا لگتا ہے. ہاں, یہ کہہ سکتی ہیں آپ. تو بس پھر اس کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا, پریکٹس بھی کی, ایگزام کی تیاری کرنا شروع کی. وہ ذرا مشکل مرحلہ تھا کیونکہ آپ بڑے سرٹن نہیں ہوتے ہو کہ آپ کا کلیئر ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہے. اوکے. دوسرا پھر آپشن جب آپ ایز اے ایڈیشنل کمشنر آپ بنی ماشاء اللہ ٹاؤن کی, روز ډیره غټه خبره ده د یو زنانه دپاره دومره غټ سیټ ته راتلل, کیونکہ اکثر یہ ہم کہتے ہیں نا کہ مرد یہ مرد وہ, تو مرد خواتین کے لیے جگہ چھوڑتی بھی نہیں, اور آ بھی جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اچھا, یہ ہمارے اوپر حکم چلائے گی یہ وہ, تو وہ کیسا تھا اور کتنا عرصہ ہوا ابھی ایز اے کمشنر؟ اچھا, میری جو ہی یہ ایگزام کلیئر ہوا 2020 میں, ہماری 18 مہینے کی ٹریننگ تھی پاکستان پروونشل سروسز اکیڈمی کے ساتھ. اس کے بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس تھے, اگر آپ پوچھنا چاہیں تو لائک شیڈ لائٹ آن اٹ. تو اس کے بعد میری دسمبر میں فرسٹ پوسٹنگ ہوئی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. آلموسٹ 5 months 10 days میں نے وہاں پر ایز اے سیکشن آفیسر اسکولز میل, میرے پاس میل میں ہاں اسکولز میل کا میرے پاس چارج تھا. بالکل, مجھے وہ چارج ملا پورے صوبے کی جو تھی 17 سے 20 گریڈ کی جو پوسٹنگ, ٹرانسفر, سینیورٹی, پروموشن ساری اس سیکشن میں مینٹین ہوتی تھی. اس کے بعد پھر میری فیلڈ میں فرسٹ پوسٹنگ ہوئی پشاور میں ایز این ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ٹاؤن, یونیورسٹی ٹاؤن, اور اٹس بن مور دین 3 months کہ میں پشاور میں سرو کر رہی ہوں. اور آپ کے سامنے باقی ساری ایکسپیرینس کیسا لگ رہا ہے ٹاؤن کو سنبھالنا؟ دیکھیے ٹاؤن جو ہے نا, آپ سمجھے کہ پشاور کی ٹاؤن کو سنبھالنا, میں پشاور کی شارگ نہیں کہوں گی, میں کہوں گی پورے صوبے کی شارگ ہے. ہاں شارگ ہے, کیونکہ ٹاؤن ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ بڑی ڈائیورسٹی ملے گی ان ایوری کانٹیکسٹ. ایگزیکٹلی شارک دبانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ نہیں, اور اس میں ایسے دبانے میں نہیں, پاؤں رکھ کے دبانے میں مزہ آتا ہے. نہیں دیکھیں, میری خیر پالیسی ہمیشہ نیوٹرل رہی ہے. میں نے جب سے ٹاؤن میں چارج لیا ہے تو میں نیوٹرل پالیسی ان دا سینس کہ لائک میرے لیے سب برابر تھے, چاہے وہ امیر طبقہ تھا چاہے وہ غریب طبقہ تھا.
جہاں پہ انفورسمنٹ آف لا کی بات آئی میں نے بلا امتیاز کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی اور میں نے لحاظ نہیں، میں نے ایک لا کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ میں خود کلیئر ہوتی ہوں جب کیونکہ میں لا گریجویٹ میں کلیئر تھی اپنے پوائنٹ پر، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ لا جہاں پہ آ رہا ہے انفورسمنٹ جہاں پہ بات آئے گی وہاں میں نے نہیں دیکھنا کہ امیر ہے غریب ہے یا درمیانی طبقہ ہے، انفورسمنٹ کرنی ہے. اور اس کانٹیکس میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کی جگہوں کو بھی سیل کیا، بڑی چھوٹی ریڈی والوں کو کہہ رہی ہے نا بڑے بڑے لوگوں کی جگہ کو سیل کیا، واہ کیا مزہ آیا. خوشی سے نہیں اچھا خاتون کے لیے یہ بات کرنا نا بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ سارے ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، ان کے اربوں کا بزنس چل رہا ہے، اور پھر وہی والی بات کہ اس کو سیل کرنا ہے، اس کو بند کرنا، وہ آپ کہ بڑا مزہ ہے. یہ بڑا مزہ نہیں کہوں گی، لیکن یہ تھا کہ میرے لیے لوگ اصل میں یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ غریبوں کو پکڑتے ہیں، ریڑھی والوں کو پکڑ لیتے ہیں انکروچمنٹ پہ، آپ بڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالتے. تو میں نے پھر اپنا بیلنس ایک روٹین رکھی ہوئی تھی کہ میں فیلڈ وزٹس میں کیونکہ بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ کیفیز ہیں، تو میں ان کو اسکولس پہ ہم لوگ یعنی ایسے ڈائریکٹ جورسڈکشن نہیں آتی، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے، لیکن مانیٹرنگ کے حوالے سے کیونکہ ریزیڈنسی ہے نا، وہ بھی لک انٹو اٹ. ادروائز جو کیفیز ریسٹورینٹ میں صفائی کے حوالے سے ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں شکیلا صاحب وہ بڑے کلیئر ہے اس پوائنٹ پہ کہ ہائیجین پہ پبلک ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا. تو چاہے وہ بڑے بڑے ریسٹورینٹس تھے جو بھی تھے، جہاں ہمیں صفائی پہ کمپرومائز نظر آیا ہم نے سیل بھی کیا، بھاری جرمانے بھی کیے، پھر ان کو جا کے ہم لوگ چیک بھی کرتے رہے کیا امپروومنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو یہ ہے کہ نہیں دونوں طرف دیکھتے رہے، یعنی لگے رہے. ٹف تھا ٹاؤن کے لوگوں کے لیے، یہ کوئی 1.5 سے 2 ہفتہ تھا تقریباً، اینڈ انکلوڈنگ ہر. جی اچھا کیونکہ اس کا بھی جم سیل تھا، اچھا لیکن بہت ہی ٹف تھا لوگوں کے لیے، بہت ہی ٹف تھا. لیکن جہاں بہت سارے دعائیں آپ کو ملی ہے، جہاں بہت سارے اچھا ساتھ میں اور کھاتے بھی ہوئے، لیکن وہی والی بات ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی جو جس کا جاب وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے نا، اس نے کرنا ہے ظاہری بات ہے. لیکن صرف پوائنٹ ایک چیز پہ آ کے تھوڑا اٹک جاتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہوا ہے، بڑی چیزیں اوپن تھی، ہم لوگ بند تھے. بہت سی چیزیں اوپن تھی، وہ ورکنگ تھے، تھوڑی سی پوائنٹ میں اسپیکٹ کر دوں، وہ ورکنگ تھے کیونکہ وہ باہر کے تھے، دیٹس وائی. یا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میم. وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن انفورسمنٹ ہوئی ہے. آپ اس ججمنٹ کی بات کری ہوں گی جو کہ 2020 میں آئی ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آل دی کمرشل ایکٹیویٹی شوڈ بی کلوزڈ، پلس آپ ریزیڈینشیل اسٹیٹس جو ہے وہ بلڈنگس کا بحال کریں. دیٹ مینس کہ اگر وہ آفیسز بھی ہیں پر وہ ریزیڈینشیل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. انٹرپریٹیشن اس کی ایسی ہے. تو 293 کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ٹاؤن میں، 293 یونیورسٹی ٹاؤن میں. تو اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل ٹو کلوز آل دی ایکٹیویٹیز ود ان اے سنگل ڈے. ایون ہم نے ایک ہی دن کا تھا سارا، جتنا میں نے آپ کا دیکھا تھا آپ کے پیجز پہ سب پہ دیکھا تھا. میڈم 2 ویکس کے اندر ہم نے کام کر کے 130-140 جگہ کر سکے، بیکاز آپ کو ایک جگہ پہ بھی 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، تو سر ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. اچھا زینب جی، جاب اپنی جگہ ٹھیک ہے، ذمہ داری اپنی جگہ، سب کچھ رولز اس کو فالو اپ کرنا اپنی جگہ، لیکن بینگ اے فیمیل، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اتنے بڑے بڑے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈالنا آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی خوف، کبھی ڈر نہیں لگا کہ ایسے میں کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے جاب ہے میری، جاب کی ذمہ داری ہے جو میں نے اس کو پوری کرنی ہے، لیکن جس کے ساتھ میں پنگا لے رہی ہوں یا جو میں وہ خطرہ ہے، تو کبھی ایسا خوف خطرہ نہیں آیا؟ اچھا میڈم، یہ جو ہماری ٹریننگ کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا، وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے اپنے اوپر. یعنی ایک تو آپ کی ظاہر فیملی، آپ کی تعلیم سب میٹر کرتی ہے، لیکن جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے نا تو آپ کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یو آر این آفیسر. آپ نے دماغ میں آفیسر ان دا سینس کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو سے کہ آپ میل نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ نے جب فیلڈ میں جانا ہے تو آپ ایک آفیسر ہیں، آپ نے دماغ میں نہیں رکھنا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. آپ نے ایگزیکیوٹ کرانی ہے گورنمنٹ کی پالیسی. وہ نیچرل ہے کہ بینگ گرل آپ کبھی نہ کبھی ہیزیٹیٹ ہوتے ہو، لیکن میں نے آپ کو کہا نا میری گرومنگ، میرے ماں باپ کی سپورٹ، دوسرا میرا لا کا بیک گراؤنڈ، یہ مجھے بڑا جو ہے نا وہ مضبوط کرتا ہے، پالش کرتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے. کچھ آپ کی باتوں سے اور آپ کی شخصیت سے لگتا بھی ہے کہ آپ ڈر نہیں آپ کے اندر. الحمدللہ ڈر مینا ہونا بھی نہیں چاہیے. یریږي کنه نو بیا به دا کار څنګه کولی شي، دا خو به بیا سړو شاته ولاړی، اس کو بند کر دو، اس کو بند کر بیا به داسې راځي، دا خو ډاډه ولاړه دو گیٹ تو بس چلو جی نکلو آؤٹ ہو جاؤ. میٹر کا ہنسی کی بات یہ تھی کہ جو میٹر اتر رہے تھے اور میں جب ٹاؤن سے گزری مجھے ہنسی بھی آئی اور پھر بڑا دل پہ ہوا. میں نے کہا اب یہ کیا ایشو ہوگا. اور دوسرا ایک بڑا ایک عجیب سا ایک پوائنٹ یہ آیا کہ چکلا ما ته پته ولګېده چې دا هر څه کېږي. آئی واز ان لاہور، میں پشاور میں نہیں تھی.
تو میں وہاں گئی ہوئی اچھا تھی. میڈم نے بڑا دل پہ لیا ہوا ہے. ایسے ویسے. اور سب سے زیادہ اس دن جس دن کوئی 3 days بیک میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا روز کیا حال ہے, کہتے کیا حال ہے میرا, جا رہی ہوں میٹروں کا مسئلہ حل کر رہی ہوں, میری میٹر میں نے لے کہا کے چپ کر جاؤ, میں نے کہا ٹینشن میں نہیں. ادھر سے جب میں واپس آئی تو یہاں سیل وغیرہ, حالانکہ میرا جم بند تھا لیکن پھر بھی سیل لگائی. چلو اے نہیں ہو, وہ تو سب کا جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. لیکن سب سے بڑا ایک کال لے لیتے ہیں, ذرا چورے تلے سانس لیں میرے پین. ہیلو السلام علیکم. بچوں نے کال ملائی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشې څوک یو چېرته نه جی زه خبرې کوم الینا د کوټې نه. ستړی مشې درته وایو د کوټې نه دې فون کړی, څه به وایې؟ څنګه یې تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک. جی ما لږ د بلې خور سره خبرې کولې. کمې خور سره؟ 2 خویندې دي. خېټې سره خېټې مې ډېره زیاته غټه ده چې دا لږ کمزوري شي. ښه د خېټې مسله ده, بیا روز ایکسرسایز پیټ کا مسله ده. ها نو بچی دې څونه دي؟ زما 3 بچي دي. ماشاءالله. او اپریشن سره شوي دي که نارمل نارمل دي, ټول نارمل دي, خو لکه زما خېټه ډېره زیاته غټه ده, دې طریقه وښایي چې کمزوري شي. ها تاسو دا ټیسټونه وغیرہ کړي دي, دا وایټامین ډي, هارمونز او تھایرایډ؟ جی زما نور هر څه ټیسټونه ویسونه صفا دي, زموږ لکه د لیکوریا مسله دا ډېره زیاته ده. دا ډېره څه وګرځم دا نښې کېږي. ویکنس ډېر زیات دی. خېټه مې ډېره غټه ده. پی سی اوس خو نه دي ستاسو؟ هلو هلو خور جانې ټي وي आवाज بند کا, ټي وي आवाज بند کا, نو زموږ आवाज به اورې. څو پورې ټي وي आवाज کولاوي بیا ته زموږ आवाज نشي اورېدلی. ما ویل پی سی اوس خو دې نشته؟ نه نه زما په لیکوریا زیاته ده چې ډېره څه چلو پای د خېټې د چلو پای. اچھا بیا داسې کوه ګوله چې یو خو ډایټ دی, تا ته پته ده چې ډیلی زه خپل هر پروګرام کې تاسو ته ډایټ وایم, هغه ډایټ تاسو فالو کړئ. او زما پروګرام چې دی شپې به بیا ریپیټ ټیلیکاسټ کې چلیږي, هغه به تاسو وګورئ. او یوټیوب چینل باندې زموږ د پروګرام چې دی هغه ټول هغه پراته دي ایکسرسایزز, تاسو هغه فالو کړئ. هغې کې چې کم د خېټې ایکسرسایزز دي هغه تاسو مسټ سټارټ کړئ, بیا تاسو فرق ګورئ. انشاءالله 2 نه 3 منثs کې به تاسو ته خپل یو ګول چې دی او رزلټ چې دی تاسو ته به ښکاره شي. جی تی زموږ خلک څه د بهر پرې راتلی شو کور کې کولی شي که نه, کور کې ته په خوړو باندې کولی شي, دې شیانو باندې کولی شي. کور کې خپل بنده کمره کې وکړه, چاته خولو څه ضرورت دی, کمره کې دننه شه او یو 10 منټ 15 منټ ځان له ورکه او ښه ایکسرسایز وکړه. صحیح شو؟ ٹھیک شو جی. هغې له خو ته ډاکټر له لاړه شه, هغه لیکوریا باره کې وایي نه. لیکوریا دپاره خامخا ډاکټر ضروري دی. او بل دا دی چې نشاسته چې دا هغه لیکوریا دپاره ډېر زبردست شی دی, هغه تاسو استعمال شروع کړئ, هغې سره به دا اوچه شي. او بل تاسو دا اول تاسو ډاکټر ته ګایني ته دا وښایئ چې ستاسو چېرته زخم خو نشته. صحیح شو؟ ښه شانتې ګایني ته ځان وښایئ, ښه چې کومه ښه کوالیفای ګایني وي, دا کوسه په کوسه چې ډاکټر اسپیشلسٹ چې کومې وي, ایف سی پی ایس چې کومې وي, هغې له لاړې شي. صحیح شو؟ اوکے جی, اب ہم آ جاتے ہیں ٹاؤن کو, ہم ادھر ہی دبا دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تو شکر ہے مسئلہ بحال ہو گیا, شکر ہے کھل گیا سب کی بزنس, سب کچھ خوش ہو جا, بس نا کھل گئے. اور تجھے کیا چاہیے؟ اب دیکھیں کتنے مسئلے ہیں, کہاں سے وہ آتی ہیں. اب وہ بیچاری وہ پتہ ہے کیا ہے, ہفتے سے ایک مجھے میسج کرے, میم کیا ہوگا, ہمارے تو پیٹ بڑھ رہے ہیں. میں صبر کر جو, 1 ہفتے میں کدھر پیٹ بڑھ رہے ہیں, میں خیر ہے نا, ہم چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ اٹھ کے ان کے پاس. میں نے کہا نہیں اس ٹائم وہ بھی اس پہ ہائی ایک اس پہ, اور میں نے کہا ہم لوگ بھی اس ٹائم ہائی پچ پہ ہیں, تو 2 ہائی پچ والے بات کریں گے تو پھر وہ چیز سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی. میں نے کہا چھوڑ دے. حالانکہ میڈم ہم آپ کو سنیں گے, ہم سول سرونٹس ہیں, ہم لوگ آپ کے ٹیکس سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں, تو آپ جب بھی ہیں میرا آفس آپ کے لیے کھلا ہے, and you're welcome every time ma'am. بس اور خوش ہو گئی؟ نہیں خوش ہوں. یو آخری کوشچن, میرا جو ایریا ہے وہ ٹاؤن سے باہر ہے, کنال روڈ. تو کنال روڈ از مطلب
It's a part of town. التخو کورونا میڈم اس کا جو نشتا ماسٹر پلان ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر تو آپ کو وہ جو نوٹس ملا اس کے جواب میں ڈیٹیلز لکھ کے دے دیں, ہم اس کو ویریفائی کرا دیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس ڈن Okay, done ہو گیا. بس گورا دا شیزونا پہلے اب اللہ اللہ کرو کہ دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. جو بحال ہو گیا چلو شکر ہے بحال ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے انہوں نے بڑے دل پہ لیا. یہ میں جو اس دن اس کے میں نے میسج سنے نا کہتے یہ میں کیا مصیبت ہے میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. لیکن ہمارے اور بھی بہت سارے جاننے والے تھے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, جن کے بہت سارے کیفے شیفے جو ہے وہ بند ہو گئے. تو ڈیفینیٹلی وہ سب بہت ہی غصے میں تھے. یہ وہ تو تھوڑی بہت غصہ مجھے بھی آ گیا تھا, آپ کے اوپر آیا تھا. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں. چونکہ ڈرگس بہت زیادہ ہے پشاور میں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف میل لے رہے فیمیل بھی لے رہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا ایک مشن چل رہا ہے یا میرا مشن میں کمپلیٹ کر لوں. مشن 007 پہ جا جیزو یہ وڑو کے شانتے بریک اخلو ډیره خوږه ده جی. ټاون کمشنر موږ سره ناسته ده سید زینب نقوی صاحب موږ سره د خبرې کیږي چونکې حالات داسې تیر شو, یو ویک یو نیم ویک داسې تیر شو د ټاون په خلکو باندې. زموږ آفس هم په ټاون کې دی, ہمیں بھی دھمکی ملی تھی, ہمیں بھی نوٹس ملا تھا ٹاؤن آفس کو. خو اللہ نے خیر کر دی, اور جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری چھپا کے رکھی ہوتی ہے. اچھا جی, ڈرگس فری پشاور آپ کا ایک نیا جو ہے ایک مشن ہے, ایک پروجیکٹ ہے, سیکنڈ فیز بھی آ گیا. تو جتنا ہم لوگ کوشش کریں, آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو روکے, اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں, اتنا وہ زیادہ اسپریڈ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے پہلے میں تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے بتاؤں گی. جو ڈرگ فری پشاور پروگرام ہے یہ ویژن تھا ہمارے کمشنر صاحب ریاض محسود صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب شفیع اللہ خان صاحب. ہم نے اس کا فرسٹ فیز کمپلیٹ کیا ہے جو کہ مئی کے اینڈ میں سٹارٹ ہوا تھا, اور اس کی بڑی آخر میں ایک گرینڈ سیریمنی بھی جن کو ہم نے غازیوں کا لقب دیا کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مشن اکمپلش کر کے لوگ نکل گئے. ویژن اس کے پیچھے بہت ہی سمپل تھا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. تو پشاور کے اندر یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں عام روٹین میں نظر نہیں آتے, نہ ہماری نظر ان پہ پڑتی ہے, لیکن ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جب اس چیز پہ بات شروع ہوئی, ڈرگ فری پشاور پروگرام جب شروع ہوا تو تب ہمیں پتہ چلا کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں. لیکن ہمارا 600 سے 700 کا انیشیل پلان تھا, اور جب ہم نے پہلے ہفتے جو ایکٹیویٹی کی تو وہ ہمیں ہمارا فگر چلا گیا مور دین 1000, یعنی تقریباً 1100 سے زیادہ لوگ فرسٹ فیز میں ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزر کر ٹھیک ہو کر گئے. ابھی وہ سیکنڈ فیز شروع ہے. تو جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو میری بالکل فرسٹ پوسٹنگ تھی. میں جب فیلڈ میں گئی میرے لیے تو بڑا نیا تھا سب کچھ لائک, اور اس میں سب سے میرے لیے اسٹانشنگ بات کیا تھی کہ اس میں چھوٹے بچے, اس میں خواتین اور پڑھی لکھی خواتین. یعنی میں آپ کو جسٹ ایک یہ جو ہاسٹل بیس لڑکیاں یا جو اس طرح کی خواتین نہیں, ہم نے اس وقت جو تھے نا وہ روڈ سائڈس پہ جو تھے یا ریلوے ٹریکس کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے تھے یا اسٹریٹ میں جو موجود تھے, ہم نے ان کو پہلے ٹارگیٹ کیا. ادروائز جو آپ دوسری اسپیکٹ کی طرف بات کریں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف ہم آئیں گے. لیکن جو فرسٹ فیز تھا ہم نے مختلف اسٹریٹس مختلف روڈ سائڈ سے ہم نے ان کو پکڑا. ہم لوگ یہ ایکٹیویٹی شروع کرتے تھے رات کو 10 کے بعد, بیکاز اس سے پہلے اتنے ویزیبل نہیں ہوتے. 10 کے بعد اب اس پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی, یعنی میل اینڈ فیمیل بوتھ آر ان فیلڈ. ہم لوگ رات کو ان کو پکڑتے تھے, نہ صرف اچھا اس کے ساتھ ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھا ہمارے پاس, اینٹی نارکوٹکس فورس, ہمارے ریسکیو 1112 کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کے لیے موجود رہتی تھی, ہم خود بھی تھے, پولیس فورس ہمارے ساتھ موجود تھی. جب ہم ان کو پکڑتے تھے پھر ہم ان کو لے جاتے تھے ریہیب سینٹرز میں, وہاں پہ ان کی لسٹیں بنتی تھی, اور اس کے بعد جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا تھا تو 2-3 بج جاتے تھے رات کے. تو ہم نے جب ان کو پک کرنا شروع کیا, پھر ان کو فیسلٹیز میں ڈراپ کرنا شروع کیا. پکڑائی ایزیلی دے دیتے تھے کیونکہ پکڑائی بھی نہیں دیتے نا. نہیں پکڑائی کدھر دیتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا اپنے آپ کو دمکانے کے لیے کٹس وٹس لگاتے ہیں, بلیڈز تھے ان کے ہاتھ میں. 1-2 ہمارے جو پولیس کے کانسٹیبلز تھے تو ان کو انہوں نے ہرٹ کرنے کی کوشش بھی کی, اٹیک کیا. ایک خاتون تھی اینڈ اس نے کوئی ٹارچ سی سر پہ لگائی ہوئی تھی اور اس کو نظر آئے, اور وہ مزے کی بات وہ پڑھی لکھی خاتون تھی. تو مجھے بلایا سر نے کہ بھائی یہ خاتون ہے, جسٹ ڈیل ود ہر. میں گئی اس کے پاس, کہہ رہی یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو ٹچ می. میں اس کی شکل دیکھ رہی, میں نے کہا جسٹ لک ایٹ ہر, اس کو پتا ہے کہ اس کو میں ٹچ نہیں کر سکتی وداؤٹ پرمیشن نا. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, خواتین کی ریشو بے شک کم تھی لیکن ان میں جو کامن ایشو تھے فرسٹریشن تھی گھر سے, بچوں کی طرف سے تکلیف, خاوند کی وجہ سے کوئی پرابلم, کوئی ڈپریشن, یا مینٹل ڈپریشن, میں بھی شاید وہ ایک ایلیمنٹ ہے. فائنینشیل ایشو زیادہ آپ دیکھیں گے میل سائڈ پر, خواتین کو زیادہ تر ڈپریشن بچوں کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, تو یہ زیادہ ایلیمنٹ تھا. تو اس میں جو اسٹارٹنگ فرام 15 ایئرس ٹل
یہ لائک 55 ایئر سے ابو، یعنی یہ ایج بریکٹ تھا جس میں ہمیں لوگ ملے، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ. آپ ان کی بیفور اینڈ آفٹر پکچر دیکھیں. ہم نے کچھ کو نہیں پہچانا کہ ہم نہیں پکڑے تھے اور وہ اتنے بدل گئے. تو پھر ہم نے ایک بڑی سیریمنی بھی کی، ان کے پیرنٹس کو بلایا، بچوں کو بھی ان کے حوالے کیا، جو بڑے تھے ان کے خاندان والے آئے ہوئے تھے ان کو ان کے حوالے کیا. ایکسیپٹ کیا انہوں نے. اور ان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو پیرنٹس ہی سمجھتے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا. اور وہ آس پاس کہیں، اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تھا کہ صرف پشاور سے لوگ نہیں تھے، آس پاس کے آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف پروونس، ایون آؤٹ آف کنٹری تو کس طرح لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے. آپ سوچیں ذرا. اور اس کے لیے ہم نے ویریفیکیشن کا جب پروسیس شروع کیا وہ بڑا ہیکٹک تھا. کچھ کے تو ہمیں وہ فیملی ٹری وہ مل جاتا تھا لیکن کچھ کا نہیں مل سک رہا تھا. پھر ہم نے نادرا کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ان کے تھم امپریشن کر کے، کچھ کو تو یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. ان کی سنی آپ سوچیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، اور پھر آپ ان کو اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے، سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا. جھوٹ کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. باقی رشتہ لکدونا نا وہ یاغی زاننا درو سٹوریز چھ فلم دی انہوں نے وہ دنیا بنایا. ہر نہ خلق و دلتا پشتو سمجھ تو رہے ہیں. اچھا یہ جو باہر سے آپ نے کہا کہ لوگ آئے اور سارے، اس کی بیہائنڈ کیا وجہ ہے؟ یہاں ایزیلی یہ چیز پرووائڈ ہوتی ہے اس لیے یا ماحول ان کو مل جاتا ہے، ماحول ایزیلی اویلیبل ہے. وہی میں انہوں نے تو جب وہی بات نا زینب جی، اسی بات پہ ہم واپس آ جاتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے ادارے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہی بات جتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے، جتنا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اتنا ہی یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. کیوں ہم اس کو فار ایور کے لیے اسٹاپ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم ان جگہوں کو نہیں روک پاتے جہاں سے ان کو یہ فراہم ہوتے ہیں؟ ڈرگ پیڈلرز کی بات کری نا، دیکھیے کوئی بھی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر مسئلے مسائل رہتے ہیں، پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، اللہ کی ذات سے پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں جہاں تک ہم نے پہلے ان پہ کام کیا، ڈرگ پیڈلرز پر بھی کام ہو رہا ہے، جو سپلائی چین ہے اس کو بریک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں نہیں، وی آر ورکنگ آن اٹ. یعنی یہ کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب دے آر ویری مچ کلیئر آن اٹ، دے آر پازیٹیولی ورکنگ آن اٹ. تو ہم لوگ دونوں اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ رجحان کم کیوں نہیں ہو رہا اس میں؟ دیکھیں اگر تو میں پڑھے لکھے طبقے کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلا جو میں ذمہ داری دوں گی وہ پیرنٹس کی ہے. اگر تو دیکھیں یہ ہیبٹ کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے، ایک 18 سال سے کم عمر بچہ اگر اس چیز میں انوالو ہوتا ہے تو اس میں ڈائریکٹ ذمہ داری پیرنٹس کی آتی ہے. پیرنٹس آپ دیکھیں گے کہ بھئی اگر ایک بچے کی نیڈ 10 روپے 20 روپے ہے تو وہ 40 کی کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے؟ چیک کیوں نہیں کر رہے اس کو؟ دوسرا جو بچہ اگر اس چیز میں انوالوڈ ہے تو اس کی جو فزیکل اپیرنس پلس اس کی ایکٹیویٹیز بیہیویئرل چینج آپ کو نظر آئے گا ہی آئے گا. تو اگر پیرنٹس اپنے معاملات میں اتنے بزی ہیں، بچوں کو نوٹس نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے پیرنٹس کا قصور ہے. تو پیرنٹس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کے ٹیچرز کو دیکھنا ہے، پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا کام آتا ہے کہ ہم لوگ سپلائی چین بند کریں، اور اگر کوئی لوگ اس چیز میں انوالو ہو گئے تو ان کو ریہیب سینٹرز میں بھجوا کے ان کی دوبارہ زندگی کی طرف لے کر لا سکتے ہیں. واقعی میں اصل میں آج کل ایٹماسفیئر کچھ اس ٹائپ کا بن گیا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی لائف میں بزی ہو گیا ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ بچے. تو یہیں پہ ساری وہی اسی طرف آ رہی ہوں کہ سارا کام سٹارٹ ہوا ہے موبائل سے. سارے موبائل ہے، یہ آپ کے روٹس جو ہیں وہ یہیں سے سٹارٹ ہوئے ہیں. بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ پیرنٹس تو نہیں سکھا رہے. obviously یہ چیز گیجٹس ان کو ملے کچھ یہ بھی ہے نوروز کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بجائے آج کل بہت کم دوست ایسے ہوں گے، یا ایگزیکٹلی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. عموماً آپ سے جیلسی بہت زیادہ ہے، آپ سے جیلس لوگ ہوتے ہیں. پڑھائی میں آپ اچھے ہو تو اگلے سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کسی اچھی سیٹ پہ ہو تو اگلے سے برداشت نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں نا جو خود کچھ نہیں ہوتی دوسرے کو بھی کچھ بننے نہیں دیتے، تو ایزی لت لگا دیتے ہیں. آپ نے ون آف دی ویری امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے اس کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر جب کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، وہاں سے ٹربل ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اور اس میں بھی پیرنٹس کا رول ہے. اس کا بچہ اس طرح ہے تو آپ کیوں نہیں ہو؟ بھئی ہر بچے کی اپنی اسکول سے یہ شروع ہو جاتی ہے، اسکول نمبر سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، فلان اتنے نمبر لیے تم نے اتنے نہیں لیے، بچپن میں ہی یہ چیز ڈالی جاتی ہے. اوکے جی، یہ تو سارے ہو گئی آپ کی ذمہ داریاں جو آپ کی جاب ریلیٹڈ ہے، اسی کو آپ لے کے جا رہی ہوتی ہے. اب یہ بتائیں کہ گھر میں آپ کس طرح کے، آپ سگڑ خاتون ہیں، کام شام کر لیتی ہیں، یعنی ڈنڈا ونڈا ہاتھ میں ہوتا ہے کہ نہیں بس صبح اٹھی بیٹھی مل گئی اور کپڑے پہنے اور نکل گئی جاب پہ؟ کیا سین ہے؟ ابھی میں آپ کو دوسرا اسپیکٹ بتاؤں، میں گھر کے سارے کام مجھے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ امی ابو نے دونوں طرح سے گرومنگ کی ہے، پروفیشنلی بھی اور گھر کے حساب سے بھی. تو میں آئی کین کوک اینی تھنگ، یو کین گیو می دی اسٹف، میں آپ کو تیار کر کے دوں گی، یو کین کم اپ مائی ہوم. اور آپ کو ذرا گل سن نا، ایک کنجوسی کی انتہا سن،
کہتے ہیں آپ مجھے اسٹف دے میں گھر بنا کے دے. نہیں میں نے آپ کو یہاں کا کہا, میں نے پھر آپ کو نیکسٹ جملہ آپ نے نہیں سنا, میں نے کہا آپ میرے گھر آئے فار اے لنچ فار اے ڈنر, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی سگڑ ہوں. مطلب کوئی بھی پاکستانی, اٹالین, چائنیز, اینی تھنگ اینی تھنگ. بالکل بلا تو لے نہ پہلے. آپ کو لائیو آپ کو میں نے انویٹیشن دے دیا, بالکل میرے گھر آئے کھلے عام. اچھا جی, گھر کے کام شام کر لیتی ہے, کپڑے دھونا, جھاڑو لگانا, واش روم صاف کرنا, کچن صاف کرنا, سب کام آتے ہیں. ماشاءاللہ سب کام آتے ہیں. یہ ایک سگڑ عورت کا دیکھیے ہمارے لڑکی کہہ سکتی تھی آپ. اچھا اچھا ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یعنی جو گھر کا کام کرنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ گھر کا جب کام کرتے ہیں تو آپ مینٹلی بھی ریلیکس رہتے ہیں. آپ اصل میں مجھے تھوڑا صفائی ستھرائی کا کافی رہتا ہے, کریز. ہاں تو مجھے ذرا چیزیں ڈسٹرب پڑی ہوں تو میں اس کے پیچھے لگ جاتی ہوں. مطلب یہ کہ اپنا روم آپ نے سیٹ رکھا ہوتا ہے, نیٹ کلین رکھا ہوتا ہے, اور آپ کے کبرڈ بالکل نیٹ کلین ہوتی ہے, میں خود مینٹین کرتی ہوں. تو دا تھنگ از کہ گھر میں بالکل میڈ بھی ہوتی ہے, سب ہوتی ہے, لیکن جو کام آپ خود کر سکتے ہو وہ آپ کی میڈ نہیں کر سکتی ہے. تو میں جب سیٹرڈے سنڈے اکثر, ویسے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو ٹائمنگز ہیں وہ بڑی رہتی ہیں, آڈ رہتی ہیں, 24/7 جاب, ایون 11 بجے بھی کال آ جائے گی. سیٹرڈے سنڈے بھی اکثر آف نہیں ہوتے, جس طرح لاسٹ 2 ویک میرا سیٹرڈے سنڈے آف نہیں تھا. ہاں تو میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے ان کی نیند حرام تھی, بہتوں کی حرام کی تھی, میری اپنی بھی حرام تھی نیند. تو وہ سیٹرڈے سنڈیز کو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں گھر کے کاموں کی طرف فل توجہ ہوتی ہے, اور میں اپنی جو ہفتے میں کام نہیں کر سکتی, پینڈنگز کو کلیئر کرنا. ہمارے امی اکثر کہا کرتی تھی, اللہ بخشے میری امی کو, کہتی ہے کہ لڑکی کو ہر ایک کام آنا چاہیے کہ کل کو سسرال میں جا کے اس کو تانے نہ ملے. کہتے تم لوگ کو تانے نہیں ملتے, ماں کو ملتے کہ ماں نے کچھ سکھایا نہ ہو. لڑکی کو نہیں, سب کو کام آنے چاہیے, چاہے وہ میل ہے کہ فیمیل ہے. اب آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں ہر میل کو ہانڈی پکانی آنی چاہیے. ایگزیکٹلی, اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن ہمارے یہاں مرد پتہ نہیں, بہت سارے مرد ایسے ہیں جو بہت اچھا کوکنگ کرتے, بہت اچھے کام شام کر لیتے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے آفیسرز آ جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم کھانا بنائیں گے. نہیں ہی سیڈ کہ مجھے آتا ہے. چار سدوال ہے, میرے گراد ہے تو تائی تو سب کچھ بنا سکتے ہیں. ہماری جو انسپریشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان سے جب انسپریشن لیتے ہیں تو انہوں نے کبھی اس میں آر محسوس کی نہیں, وہ گھر کے کام بھی خود کر لیتے تھے, باہر کی بھی کر لیتے تھے, تو اس میں کیا رہ گیا پھر پیچھے. اب آئیں گے آپ کے پسندیدہ کیا بریک آ گیا, اخلو بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے ان کے پسندیدہ کھانے پینے کا پوچھیں گے, لباس کا پوچھیں گے, پسندیدہ جگہوں کا پوچھیں گے, کہاں کہاں یہ اپنے جو ہے تو ویکینڈ کو گزارتی ہے, ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا روز. چلو بریک ہے. خوش آمدید, یو زلی بیا تاسو ګورئ د خیبر سهار, او نن موږ ډېر خوشحاله ولې چې موږ سره ډېر زبردست ښکلې ښایسته پرسنالټي موږ سره ناسته ده, یو ډېره کامیاب افیسره ده جی, کمشنر صاحب ده د ټاون جی, او هغې سره گپ شپ لګي, د هغې په جون باندې خبرې تېرېږي. جیسے روز موږ وایي چې راځو به نو د هغې د جون نور اړخونه به هم موږ راسپړو, ښایو به چې آیا یو کامیاب زنانه چې ده, عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جو جاب والی لڑکی ہوتی ہے یا جو ورکنگ وومن ہوتی ہے وہ گھر گرہستی نہیں سمجھتی, یا اس سے باقی کام شام جو ہے وہ رہ جاتی ہے جاب کے علاوہ, اور گھر میں جو ٹائم مل جاتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں. ادروائز کیا ایکٹیویٹیز ہے, کیا آپ کی ہابیز ہے؟ جب میں یعنی فیلڈ جاب جب میری نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے میں سول سیکریٹریٹ میں تھی, تو وہاں مجھے اپنے لیے تھوڑا ٹائم مل جاتا تھا, ٹھیک ہے. میں ایکسرسائز, واک کر لی, امی ابو کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیا, یہی میری ایکٹیویٹیز رہتی تھی. ابھی جب فیلڈ میں آئے تو اپنا بھی ہوش نہیں ہے, سچی جو بات ہے. 24/7 جاب ہے, آپ دیکھ رہی ہوں گی میں نے ابھی بھی جوگرز پہنے ہوئے, اسکیچرز پہنے ہوئے, اینڈ جسٹ ان دا فیلڈ, یعنی یہ بس بھاگ دوڑ ہے, سارا دن بھاگ دوڑ ہے. بھاگ دوڑ میں تو ایکسرسائز ہو ہی جاتی ہے, لیکن ادروائز اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. اچھا سوری آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, یہ تیسری کمشنر ہے جس سے میں مل رہی ہوں, ایک وزیر, مس وزیر, ہاں بہت اچھی دوست ہے, اس کو سلامت رکھے. اس کو بھی جب بھی میں نے دیکھا وہ اس ٹائپ کے شوز میں ہوتی ہے. اچھا پھر میں نے وہ اپنے چار سدے والے کو میں نے دیکھا, کمشنر صاحبہ کو, تو وہ بھی ماشاءاللہ اس کا تو پورا گیٹ اپ ہی چینج ہے. اور پھر آپ تھرڈ ماشاءاللہ, تو یہ ایزی ہوتا ہے نا ہر جگہ پہنچنا, اور یہ وہ ہیل شیل میں اب آپ تو وہ بیچاری کیسے بھاگے گی. میڈم بھاگ دوڑ کا کام ہے, اب جتنی دیر میں وہ ہم لوگ ہیل پہن کے چلیں گے وہ فورس ہم سے آگے نکل جائے گی, اور وہ کام بھی رہ جائے گا. جس طرح یہ آپ کا کمفرٹ لیول ہے, آپ یعنی اب آپ فیلڈ میں ہو اور آپ کچھ مس ہیپ ہو جائے تو بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے. تو یہ کمفرٹیبل ہے. دوسرا آپ سارا دن اتنا بھاگ دوڑ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کمفرٹ آپ کے پاؤں کو نہیں مل سکتا. تھوڑا پاؤں پہ بھی رحم کرنا چاہیے. کبھی ڈیبیٹ شیبیٹ میں حصہ لیا؟ میڈم میں ڈیبیٹر رہی ہوں, میں نے جنا کالج میں تھرو آؤٹ میں ریکلیمیشن کانٹیکس میں حصہ لیتی رہی ہوں. میں اردو ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی میں پریزیڈنٹ رہی ہوں. میں جب لاء کالج میں تھی تو میں
میگزین کی ایڈیٹر تھی. مین وائل ایک پروگرام اس ٹائم آیا تھا ATV پہ, ینگ ایمبیسیڈر آف پیس. اس میں میں نے پورے ملک سے 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. آئی واز ون آف دیم. اور یعنی مجھے ہمیشہ سے شوق تھا ڈیبیٹس میں حصہ لینا, اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنا, یعنی فائٹ ان اے پازیٹیو سینس, لائک کہ اپنے لیے پرسو کرنا چیزوں کو. فار ادرز ایز ویل. یعنی میں جب لا کالج میں بھی تھی تو ان کیس کسی کو ایشو ہوتا تھا تو دی یوز ٹو کم اینڈ سے کہ یہ ایشو ہے, تو میں اس کو پرسو کرتی تھی پازیٹیولی. تو یعنی اپنے رائٹس کے لیے جب آپ خود آگے نہیں آؤ گے تو کوئی آپ کے رائٹس کے لیے نہیں سوچے گا. اچھے اور پازیٹیو وے میں اپنی چیزوں کو پرسو کرنا میں نے اپنے کالج لائف, اپنی یونیورسٹی لائف سے سیکھا. اور میرے خیال سے وہی چیزیں آپ کو ادھر کام آئی پتہ چل گیا. تیرے شہرک میں مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ انہوں نے پاؤ رکھا ہوا ہے. میڈم بڑے خفا ہے مجھ سے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی واقعی, نو ڈاؤٹ میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی, لیکن اب کچھ چیزیں وہ جب کہتے ہیں نا سامنے بیٹھتے ہیں اصل میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کلیئر کہ آپ نے جب کچھ کسی چیز کو یا کسی بندے کو دیکھا نہیں ہوتا تو آپ اپنے سے کچھ بنا امیجنیشن میں چلے جاتے کر لیتے ہیں کہ یس ہی از نیگیٹو اور اس کا کام ہی نیگیٹیوٹی ہے, لیکن ہمیں یہ چیز بھول جاتی ہے کہ یس یہ اس کی جاب ہے اور اس نے کرنی ہے. اس کی جگہ میں ہوتی میں بھی یہی جاب کرتی. جیسے ہم ہیں نا, ہمارا جتنا بھی غصہ ہو کسی کے لیے بھی, اب کام ہے ہمارا, فیلڈ ہے, ڈیفینیٹلی لائیو آنا ہے, تو جتنا بھی غصہ ہو وہ ہم نے برداشت کرنا ہے اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری چینل کی رولز ہیں, جو کہا جاتا ہے. تب اس میں اس بندے کی کوئی اس میں پوائنٹ پہ پوائنٹ مارے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں حاضر ہوں, کیونکہ پروگرام مجھے بالکل وہ جو کہتے ہیں ڈرائی چلا جاتا ہے, ہمیں مزہ اور نہیں یہ ہے آتا. بھی وومن کو امپاور کرنا, وومن کی رائٹس کے اوپر ہے. اچھا جیسے روز ہم نے کہا تھا ان کی ان سے پسندیدہ کھانے پینے کے پوچھیں گے. وہ تو ہو گیا نا, پوئٹری کی طرف پوئٹری بتاتے ہیں, لیکن کھانا پینا کیا ان کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی رجحان اچھا پوئٹری نہیں, وہ صرف ان کے گھر والے, اللہ ان کو جنت دے اور کامیاب رکھے سب کو ماشاءاللہ. یہ بالکل ہی دوسری طرف نکلی ہوئی باغی ہے ہماری طرف. اچھا کھانے پینے میں کیا کھاتی ہو؟ مجھے ہر چیز پسند ہے. اگر اسپیشلٹی کی آپ ڈائٹ کانشیس ہو؟ میں بس آن اینڈ آف رہتی ہوں, یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس نہیں. چل رہا ہے. اچھا میڈم سے ٹپس لے لوں گی. میرے گولو گولو منہ بنا ہوا ہے. میڈم سے میں ٹپس لے لوں گی. دیکھ آئی پر جم بن نہیں ہوگا. میڈم سے ٹپس لے. اچھا اوڑھنے پہننے میں کیا پسند ہے؟ اب آپ کہیں گی کہ یہ بالکل ہی لڑکیوں سے ہٹ کے بات کرتی ہے. میرے لیے امی جا کے سلیکشن کر لیتی ہیں کپڑوں کی, ٹیلر کو بھی دے دیتی ہیں, مجھے تیار مل جاتے ہیں. اپنا کوئی نہیں, میرا کوئی اس طرح کا شوق نہیں. مجھے جسٹ پرس اچھی ہوں, مجھے سے اس کا شوق ہے, رنگس کا تھوڑا شوق ہے مجھے, اور ادروائز امی سب کر لیتی ہیں. یہ اماؤں کو زندگی دے اللہ ماشاءاللہ. بیٹیوں کا سارا کام جو ہے نا آدھا کام سنبھال لیتی ہے. پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ کبھی موقع ملتا ہے؟ مجھے ہلی ایریاز بہت پسند ہیں اور مجھے وہاں وزٹ کرنا بھی بہت پسند ہے, لیکن اگر ٹائم مل جائے تو. اور جو ایک میرا میموریبل ایکسپیرینس تھا ماؤنٹن جھیل کا, میں وہاں گئی تھی فیملی کے ساتھ. اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس. ناران کاغان کا, سیف الملوک تو سبھی تقریباً گئے ہوتے ہیں, وہ بس ایک ونڈرفل ایکسپیرینس تھا. ریسٹ اس کے موقع دوبارہ ملے تو پھر ہلی ایریاز وزٹ کرنے کا موقع مل جائے. سب کچھ ہونزا جاؤں بس ٹھیک ہے. چلی گئی نا تو پھر آپ کہیں گی کہ میں یہیں رہ جاؤں. پاکستان پتہ ہے چلی تو جائے گی, راستہ صحیح ہے. ایسا راستہ ہے جیسے کہ آپ کے کارپیٹ جیسے پلین. بالکل پاکستان بہت خوبصورت ہے, اس کی ہر ایک جگہ اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہیں اور دیکھیں نا تو آپ کو باہر کی دنیا بھول آپ جائے گی. بلیو کریں زینب, جب ہم جا رہے تھے نا راستے میں لائک اسکردو, گلگت, بابو سر, یہ تو خیر میں واپس کی طرف آ رہی ہوں, بابو سر, اسکردو, گلگت, تو جب ہم ایسے جا رہے تھے نا لائک آپ بلیو کریں نا سارا راستہ میرے منہ سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. یار میں نے ان جگہوں کو میں نے ایکسپلور نہیں کیا ڈر کی وجہ سے. نہیں, آپ کو جانا چاہیے. آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں یہ, اور آپ جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جلال فیل ہوتا ہے آپ کو. ویڈیوز میں دیکھا ہے. ہاں سنگلاف پہاڑ آپ دیکھیں, اسکردو کے پہاڑ دیکھیں گی نا, وہ والے ہیں نا, وہ دس ون لائک وہ جو ایسے والے ہوتے ہیں بالکل سلیٹ نہیں ہوتے اس طرح. آپ جب اس کو دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ دا اللہ پاک سنگ جوڑ کڑی تھی. تو یہ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ کو آپ کیسے پہچانو گے, اس کی قدرت سے. آپ سیف الملوک کا جو راستہ دیکھیے وہ اتنا ڈینجرس ہے, کسی چیز سے مجھے ڈر لگ جاتا ہے. لیکن آپ وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہاں کے جو چلانے والے ہیں ڈرائیورز, لیکن آپ پورا راستہ جب دیکھو گے آپ کے منہ سے صرف سبحان اللہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت, شان, جلال آپ کو سب فیل ہوگا. ماشاءاللہ. عمدے ناران کے چلگ مخ کے لاڑ شنو گلیشیر دے او اگستا پدی دون غټه گرمای کې ما گلیشیر عمدغه سي موجودی. گڈ ہے, زبردست. ویلی کی گلیشیر تک آپ گئے ہو؟
जी जी गए थे। उसमें झील सैफुल मलूक जी से जी जी कोरोल बिल्कुल पर। गए हैं। वो ग्लेशियर देखें, सारी गर्मी भी वो उसी तरह ही मौजूद रहता है, अरे वाह, वो पिघलता ही नहीं है। अच्छा अब हम वापस मौसमियात से नीचे आ जाते हैं। यार तो मैंने कहा थोड़ी नहीं, असल गर्मी में अभी आप भी बात है। कर रही थी, हम वहाँ पहुँच गए थे ना। हम पहुंच गए पहुँच क्योंकि गए ये थे। दोनों गए, इन दोनों ने विजिट किए हुए, इन दोनों को पता है, और मुझे लगता है कि अभी बात तो इधर कर रहे हैं लेकिन इनका दिमाग उधर ही घूम रहा था। मैं तो आपको बिलीव करें ना, सिर्फ बच्चों की स्टडीज की वजह से मैं स्टक हूँ यहाँ पे, वरना मैं कब की सोनजा जाके और वहीं सेटल हो जाती। चल वो फ्यूचर में जाके सेटल हो और जाएंगे। दूसरा मीना, उधर एक खास बात दूसरी है, वहाँ पे औरतों के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बिल्कुल इतना सिक्योर है ना कि वहाँ औरतें अपनी शॉप से, सब्जी वाली, नानबाई, होटल वाली, जो भी आप देखेंगे, कपड़े वाली, वो सब अपनी शॉप से उनकी। ओके, जबरदस्त। ओके, जब हम आ जाते हैं ज़ैनब जी आपकी तरफ दोबारा आ जाते हैं, फीमेल, और फीमेल जैसे हमने कहा ना टाउन संभालना बड़ी बात है, ठीक है, और झगड़े मोल लेना, झगड़े मोड़ लेना बड़ी बात पढ़े है, लिखे तबके से। हाँ एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप फीमेल हो, फीमेल को क्या फैसिलिटीज दे रही हो, देखिए किस तरह फीमेल को सपोर्ट कर रही हो? देखिए, मेरा जो मैंने पहले इनको बताया कि मैं सिविल सर्वेंट, और मेरे ऑफिस सबके लिए खुला है, ठीक, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अब एज अ फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं सीट पर हूँ तो फीमेल एक कंफर्ट जोन महसूस करती है बात करने के लिए। एग्जैक्टली, जब से मैंने चार्ज संभाला है, मेरे पास बहुत सी फीमेल्स आई अपने इश्यूज लेकर, कुछ मेरी डोमेन में थे, कुछ मेरी डोमेन में नहीं थे। जो मेरी डोमेन में चीज़ें थी तो वो तो मैंने देन एंड देयर हल करने की पूरी कोशिश की, और जो मेरी डोमेन में नहीं थे वो मैंने उनको रेलेवेंट डिपार्टमेंट भिजवाया नहीं, फ़ोन पे खुद बात की कि भाई फला बंदा आ रहा है, आपने इसको फैसिलिटेट करना है और इसकी हेल्प करनी है। तो फीमेल एम्पावरमेंट के लिए मैं यही कर सकती हूँ कि देखिए, मेरा ऑफिस उनके लिए खुला है, उनको कोई मशवरा चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर हेल्प जो मेरी कैपेसिटी में हो मैं कर सकती हूँ। दूसरा, मुझसे अगर वो मेरी हिसाब से पूछे कि एम्पावरमेंट के लिए आप कैसे एम्पावर हुई, तो मैं ये पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगी कि अपनी बेटियों को एम्पावरमेंट घर से मिलती है, बेशक, उनको वहाँ से आप मजबूती देंगी तो वो दुनिया को फेस कर सकेंगी। अगर आप घर में ही उनको बार बार कहे कि तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तो फिर वो कभी भी वो काम नहीं कर सकेंगी। एग्जैक्टली, दब जाती है। तो आपने उसको बचपन से ही ऐसा ग्रूम करना है कि वो अपनी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस महसूस करे। आप बचपन से ही इसको दबाओगे कि आप गाड़ी नहीं चला सकती, अब ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो उसका मतलब आप अब कुछ भी नहीं उसको कर हौसला सकती। देकर आप सब कुछ कर सकते हो, एग्जैक्टली, लेकिन आप उसका बैकबोन बन के रहो। ये पेरेंट्स का तो वो कॉर्नर ही होता है। पेरेंट्स का बहुत बहुत कलीदी रोल, पेरेंट्स का रोल आप किसी सूरत भी डिनाई नहीं कर सकते। वो जब तक बच्ची को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, बच्ची आगे नहीं बढ़ नहीं सकती। बढ़ सकते। आई एम ब्लेस्ड, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब ये बताओ ना कि जब इस तरह के खातून या इस तरह की लड़की के लिए जब वो कहते हैं ना रिश्ते वाले आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो डर जाते हैं कि कमिश्नर घर में आ गई तो खैर नहीं है, ठीक है ना, तो रिश्ते जब आते हैं जी, या आपका खुद अपने लिए लाइफ पार्टनर किस तरह, आप इमेजिनेशन में क्या है? अच्छा, ये तो आपने बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा लाइव घर प्रोग्राम पे तो है। बस आना है ना। अच्छा, इस तरह है कि मैं आपको, अब आप फिर कहेंगी कि ये बड़ी आइडियल बात करती है, ये सारा डिपार्टमेंट अम्मी का है। ठीक है, अम्मी को फुल हमने ये दिया हुआ है, सारी ये- authority उसको दी। हमने पूरी डेलीगेट कर दिए पावर अम्मी को कि आप करें। मेरी जो बाकी बहनें हैं, अम्मी ने उनके लिए भी खुद सेलेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी। तो जब पेरेंट्स की सिलेक्शन होती है तो वो बस, अब मेरी कोई खास अम्मी अब्बू को मैंने डिमांड मैंने कि पढ़ा लिखा हो और कदर करने वाला हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कदरदान हो। कदरदान इज्जत तो दोनों मिक्स हो जाती है ना, तो आपका कदरदान इज्जत वाला बंदा हो, बाकी आपको लाइफ में क्या चाहिए? पढ़ा लिखा, कदरदान, इज्जत करने वाला। 5 बहन भाई, 5 बहनें 1 भाई जी। अच्छा, तो माशाल्लाह ये माँ की तरबियत, फिर वही बात आ गई कि ज़रूरी नहीं है कोई लड़की बाहर जॉब करे तो उसके ख्यालात जो है वो बिल्कुल ही, लोग अक्सर कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की या जॉब करने वाली लड़की वो बहुत ही उसके ख्याल जो है वो आसमानों को छूते, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो है तो लव मैरिज की सीन में होती है, ये वो इस तरह भी है माशाल्लाह। जो जिस सीट पे वो बैठी हुई है पकम सीट अगर नास्ता था और अल्लाह ताला के लकम मकाम वर करे अगर ब्याहूं अगर विच जमा द लाइफ पार्टनर या द वादे चिकम फैसला था अगर माँ मोर और प्यार पर खैर, तो बहुत ही अच्छे, अल्लाह करे कि आपको आपका जीवन साथी भी ऐसा मिले कि वो बस आपके मुंह से बात निकले और वो कि जी हजूर मुझे मंजूर है। अच्छा जी ज़ैनब, आज आप हमारे शो में आई, हमारे साथ गपशप लगी, कैसा रहा खैबर के साथ एक्सपीरियंस, कैसा रहा?
مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے واقعی محسوس نہیں ہوا کہ ہم لوگ ایک پروگرام کریں. مجھے لگا کہ میں ایک گپ شپ لگا رہی ہوں اور میری وہ جو ایک ریلیکسنگ موڈ میں بندہ نہیں آ جاتا بڑے ٹائم بعد, تو مجھے بہت اچھا, بہت پازیٹیو لگا. اسٹارٹ میں آپ تھوڑا سا ایسے وہ تھے نا ذرا وہ اصل میں تھوڑا فارمیلٹی والا شروع میں ہو جاتا ہے, ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا کمفرٹ زون ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو آپ وہ ان کے ساتھ ریلیکس ہو جاتے ہیں, مینج کر لیتے ہو چیزیں. تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کے, آپ سے مل کے. آپ کے گلے شاید مجھ سے ختم ہو گئے ہو, تو وہ مجھے لوگ دیکھ کے لگتے ہیں کہ میڈم بڑی غصے والی, میں بڑی پازیٹیو بندی ہوں, میں لاجیکلی اور لیگلی چیزوں کو دیکھ لیتی ہوں. اگر میرے پاس کوئی لاجیکلی لیگلی چیز لے آتا ہے میں کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کروں گی. تو مجھے بہت اچھا لگا اور آپ لوگوں کا مجھے یہاں بلانے کا بہت بہت شکریہ. خیبر کے حوالے سے کیا کہو گی؟ خیبر نیٹ ورک جب بھی کسی کا بھی پرابلم ہو, کسی کا بھی مسئلہ ہو, ہائی لائٹ کرتے ہیں پازیٹیو وے میں. بالکل, میں خیبر نیوز وہ چونکہ پشتو میں ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آج کل میں زیادہ خیبر نیوز اس لیے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں پشتو سیکھ لوں. ویری گڈ, یہ پلس ویری گڈ کہ ہمارے چینل سے یہ ہے کہ آپ کا جو چینل ہے اس کے نیچے وہ ڈیٹیل میں بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, سب ٹائٹلز بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ذرا مجھے ایزی ہو جاتا ہے کمپریہینڈ کرنا چیزوں کو. تو آج کل پشتو سیکھنے کے لیے خیبر نیوز جو ہے وہ زبردست ہے. تھینک یو سو ویری مچ زینب جی, آپ ہمارے مہمان رہی ہیں, ہمارے ساتھ گپ شپ لگے, اور یقین مانے کہ ہمیں بھی یہ نہیں لگا کہ آپ مہمان آئے, مجھے گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. یہی تو ہماری اسپیشلٹی ہے کہ ہم مہمان کو اتنا کمفرٹ زون دے دیتے ہیں نا کہ اس کو فیل لائک اے ہوم. بالکل ایگزیکٹلی. تو آئی ایم شیور کہ آپ دل سے کہہ رہی ہو. نہیں, میں دل سے کہہ رہی ہوں, آپ کو لگ نہیں رہا کیا؟ پتہ چل رہا ہے, اور اللہ کرے کہ جو لوگوں کے گلے شکوے وہ بھی دور ہوئے. میں ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن, مجھے نہ بھی اچھا لگتا میں بتا دیتی آپ کو. میری طرح منہ پہ کہہ دیتی ہے. نہیں تو میں تو پہلے کہہ دیا نا, میں جب سن لیا کہ اچھا یہ کیا کیفے بن کے یہ کیا, میں نے کہا اچھا صبر کر, مجھے کبھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. میں دل سے بول رہی ہوں. میں پہلے ہی اٹھ کے چلی. تھینک یو سو مچ. نہیں ماشاء اللہ, وہ اتنی ہمبل, اتنی نائس لڑکی, اللہ اس کو کامیاب رکھے. سمیت ہمارے جی ویورز, آئی ایم شیور چې تاسو ته به د ډېرو خبرو ولې زموږ ویورز چې دي اوس په اردو هم پوهېږي, په پښتو هم پوهېږي, په ډېرو چینلو باندې چې دی زموږ کیټو چینل ماشاءالله زموږ پښتو سپیکینګ خلک کال کوي, نو اټ مینس چې تاسو په اردو پوهېږئ. او چې کومې خبرې شوې هماغه د زنانو ریلیټډ خبرې وي, بیا چې یو زنانه افیسر شي د هغې کمې ذمهوارۍ وي په هغې باندې خبرې اترې شوې. بیا ریسنټلی په ټاون کې چې د ټاون اوسېدونکو ته وپته وي چې لږ داسې لږ پرابلم راغلو, د هغې باره کې خبرې وشوې. بیا د ډرګس چې کوم غشتې کېږي, جنکۍ او هلکان په هغې کې مبتلا دي, په هغې باندې, هغې په خاتمې باندې, د هغې په واپس طبیعت صحیح کولو باندې, په یې باندې ټولې خبرې وشوې. بیا دي په لایف ایجوکیشن باندې خبرې وشوې. نو ایم شور چې تاسو نه به دې نه به خوند اخیستی وي. د روز ایکسرسائز ډېر زیات ضروري و, ولې چې خېټې غټې شي, موٹے موٹے پیٹ اس کو کم کرنا بھی ضروری ہے. موٹے پیٹ تا خو نورم زړه رااله په بل واړو چھوڑو نا کہ ذرا ان کو پتہ چلے کہ ہاں موٹے پیٹ اس کو کم کرنے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. چلو ٹھیک شه بیا نوروز, تھینک یو سو مچ جانی. انشاءاللہ ډیر مننه, شکریہ د ملمنې, ډیره شکریہ چې هغه رالل. زما ډیره غټه ګیله ورته خدا دې چې هغه ګیله هغه اردو کې وایي کنه جھاگ کی طرح وہ بیٹھ گیا واپس. نو بس انشاءاللہ بیا نیکسٹ منڈے ملاقات انشاءاللہ زه خو به سبا حاضرېږم, او روز سره به تاسو هفته پس ملاقات هفته پس به ملاویږو. چې چا چاته د ایکسرسایز ضرورت وي, څنګه چې تاسو کال کوئ, نو پلیز تاسو ماته به چې کله وایي نو ماته به اله پته لګي چې تاسو څه پرابلمز دي, او چې تاسو نه وایي نو ماته به څنګه پته لګي. کال کوئ, ما سره خبرې کوئ په ډایټ باندې, په ایکسرسایز باندې, نو هغې کې به کال کوئ, زه به روز سره د ایکسرسائز بارے کے خبریں کریں. مفت گپ نہیں لگانی. ہاں پتہ چلے تسی ساری فون چکو تو گروز کس طرح ہو. کیا حال ہے. جی نیکسٹ منڈے به بیا ملاقات کو. خپل خیال ساتئ. ډنګي ډیر زیات پھیلاو شوی دی. صاف اوبه, پاکې اوبه چې دي هغه به تاسو نه سیف کوئ, ځکه چې دا د ګندو اوبو ماشي نه دی, دا د صفا اوبو ماشي دی. صاف ستھرا مچھر ہے, گندگی کو پسند کلین اینڈ کلیئر, بڑا کرسٹل مچھر ہے یہ. نو ډیر خیال ساتئ. ماشومانو ته تاسو چې د خپل هغه کم دوايانې چې ملاویږي هغه لګوئ, بیا وده کېږي, مچھردانې استعمال کوئ, او خپل ډیر بار بار وایم چې خیال ساتئ, ځکه چې دې سره هم پلیټلیټس کمیږي او ډیر زیات ډیتھ ریشو چې دا هغه روانه ده. نیکسٹ منڈے به بیا ملاقات کو. خدا حافظ, الله حافظ.